شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سب کی شہادت کے بعد اب جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہیدوں کے قافلے سالار، نواسہ رسول، ابن بطول، فاطمۃ الزہرا، لخت جگر علی مرتضیٰ، قرار جاں حسن مجتبیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے ٹھنڈک، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، مومنوں کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام کنبہ و خاندان اور عزیز و اقارب کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد میدان کارزات میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابا جان پہلے ہمیں میدان کارزات میں جانے اور اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام پاک نے اپنے نور نظر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا، فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تم کو اپنی ماں اور بہنوں کی نگہبانی کرنی ہے اور ان سب کو اپنے وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، دیکھو صبر و شکر سے رہنا اور رائے حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، بیٹا مصائب و آلام سہتے ہوئے جب کبھی مدینۃ المنورہ پہنچنا تو سب سے پہلے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، پھر میری امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا، پھر میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی میرا سلام کہنا، میرے پیارے بیٹے زین العابدین میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ اور امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دی اور اس صابر و عابد بیٹے کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹا اپنی کمر پر باندھا، اپنے بابا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، شہیدوں کے سردار حضرت امام پاک سب کچھ رائے حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا
تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت امام زین العابدین حسرت بھری نگاہ سے اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا حسرت بھری نگاہ سے اپنے والد کو دیکھ رہی ہیں۔ روتے ہوئے کہا، ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ سپاک ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹی اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور مرضی مولا پر صبر کرنے کی وصیت کی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا، تم سب کو میرا آخری سلام ہو، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ شاعر نے کہا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیں سب شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی رب کی رضا پر امام حسین راضی ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا ظلم کریں گے میرے بعد، میرے اہل بیت پر، میرے خاندان پر، پھر بھی فرما رہے ہیں سب کو کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام پاک میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنی ذاتی و نسبتی فضائل پر مشتمل ایک شعر پڑھا اور فرمایا، اے یزیدیوں کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو تا قیامت، کہ تم نہ بہانہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ روز قیامت تم یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون تھے۔ تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے، حسن و حسین میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی رسول کا ارشاد پاک ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ و رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں رماسہ رسول ابن بطول اور علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں، اور امام پاک کی تقریر کا ان بدبختوں پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ یزیدیوں نے کہا آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب حضرت امام پاک 20,000 سے زیادہ یزیدیوں فوج کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے، اپنے بہادروں کو میرے مقابلے کے لیے بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور بہادر تمیم اور جابر قاہر اور بدر بن سہیل یمنی جیسے نامور ناپاک انسان حضرت امام پاک کے مقابلے کے لیے ایک کے بعد دیگر آتے رہے، اور امام پاک نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا، غرض کہ امام پاک نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ دشمنوں کی لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری فوج کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکتا، لہذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار حملہ کر دو۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دو۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ حضرت امام پاک کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام پاک کا تن اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو
زخموں سے پارا پارا اولولہان کر دیا۔ بے وفا کوفیوں اور ناپاک یزیدیوں نے نواسے رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمان بنا کر بلایا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کے اس نورانی پیشانی پر آ کر لگا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام پاک غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے نیزوں اور تیروں سے حملہ کیا۔ جہنمی سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے نور سے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ اور تلواروں کی 72 زخم خاک کھانے کے بعد آپ کے سینے اطہر پر سمر ملعون کتا سوار ہو گیا اور حضرت امام پاک نے فرمایا، اے ظالم، آج جمعہ مبارک کا دن ہے، سورج ڈھل گیا ہے، یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوں گی اور ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے سمر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حال میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدے میں تشریف لے گئے کہ سمر مردود و مدلون نے ایسی تلوار ماری کہ حضرت امام پاک کا سر انور جسم نور سے الگ ہو گیا۔ اس طرح تیر اور نیزہ اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ مبارک کے دن محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت امام پاک شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب بھی دین پر آنچ آ جائے تو امام حسین بتا رہے ہیں، پیچھے نہ ہٹو، اپنی جانوں کو قربان کر دو رائے حق میں، پیچھے نہ ہٹو تاکہ لوگ اسلام پر کیچڑ نہ اچھال سکیں، اپنی جانوں کو قربان کر دو تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر